اس وقت دنیا میں جو دو بڑی معاشی قوتیں پیدا ہو رہی ہیں چین اور بھارت، ان دونوں نے اپنی کثیر آبادی کو اپنی تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنایا تھا، اپنی اسٹرینتھ بنایا تھا۔ تو وائی ناٹ پاکستان کے پاس تو قدرتی ذرائع بھی بہت زیادہ ہیں، پاکستان کے پاس زمین بھی بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کے پاس یوتھ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ہم آبادی کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس پاپولیشن کو ایک اپنی اسٹرینتھ بنا لیں۔ پاشا صاحب، آپ نے ایک سوال کے اندر نا 20 سوال ایکچولی کر دیے ہیں، اور وہی بیکاز یو آر سو انٹیلیجنٹ کہ آپ نے کہا ایک کی بجائے ایک ہی دفعہ۔ اصل میں جو اس کے مختلف پہلو ہیں، ویسے تو ہر پہلو کو الگ سے ایک بحث کے طور پہ کیا جا سکتا ہے، مگر مختصراً یہ ہے کہ یس یو آر رائٹ کہ ہمیں اپنی اگر پاپولیشن، یہ جو ہم ینگ کنٹری کے طور پہ، ینگ پاپولیشن کے طور پہ کہتے ہیں، ٹاپ دنیا کے ملکوں کے اندر شمار بھی ہے، جس میں آپ نے جیسے بتایا کہ لگ بھگ 65% کے قریب جو ہے ہماری یوتھ ہے، تو اگر آپ اس کو اپنی اسٹرینتھ نہیں بنائیں گے تو پاشا صاحب یہ آپ کی ویکنیس بن جائے گی، کھا جائے گی، صحیح کہہ، اور اس وقت یہ ہماری ویکنیس ہے۔ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، اس میں ایک تو لیول یہ ضرور ہے کہ اس کے اوپر کیا کوئی فکری اعتبار سے کام ہو رہا ہے، کیا اس پہ کوئی ہمارا انٹلیکچول ایکڈیمیا، پالیسی میکرز، ٹھیک ہے نا جی، ریاست، وہ کتنی سیریسلی اس چیز پہ کام کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو ہے نا، وہ پاشا صاحب آپ تو بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو، کہ یہ اٹ آل ریلیٹس ٹو فنڈامنٹلی دی کلچر آف دا نیشن۔ ٹھیک ہے کہ کسی بھی نیشن کی کلچر سے میری مراد کیا ہے کہ اس کا رہن سہن، لائف سٹائل جو ہے اس کی بیلیفز کیا ہیں، اس کی مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، وغیرہ، ٹھیک ہے، جس میں لباس بھی ہے، خوراک بھی ہے، ہر چیز ہے، انٹرپرسنل ریلیشنشپ، پوری سوسائٹی، پوری سوشل لائف، پوری سوسائٹی، اس کے اندر کن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، یعنی میں اور آپ تو میں تو ضرور، لیکن آپ تو ابھی ینگ ہیں، اس بات کے گواہ ہے کہ جب ہماری سوسائٹی کے اندر زیادہ بچے خاندان اپنی اسٹرینتھ سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، صحیح ہے، وہ کہتے تھے کہ جی جتنے زیادہ بچے، خاص طور پہ میل، خاص طور پہ مرد، ٹھیک ہے جی، جتنے زیادہ ہوں گے خاندان کے اندر اتنی اس کی طاقت ہوگی، اس کے وہ بازو بنیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب وہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ جی ہیومن نمبر جو ہے وہ اسٹرینتھ ضرور تھا، ٹھیک ہے، اس لیے تھا کہ وہ سارے مل کے کام کرتے تھے، کھیتی باڑی، ایگریکلچر ریلیٹڈ زیادہ سوسائٹی، اس میں زیادہ کام، زیادہ لوگ، زیادہ کام۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی تیزی سے میں تو بعض دفعہ پریشان و حیران ہو جاتا ہوں، اور اس میں تھوڑی سی حیرت خوشگوار بھی ہے کہ اتنی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، اور اس کے بدلنے کے اندر جو ٹیکنالوجی رول پلے کر رہی ہے، اس کے اندر یہ سارے پرسیپشن، سارے کانسیپٹس، سارے کلچرز، سارے بیہیویئرز، سارے انٹرپرسنل ریلیشن شپس، پروڈکشن موڈز، پلاننگز، فیوچر پلان، ہر چیز جو ہے تبدیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات جو میں نے کی ہے، یہ ہمارے تھنکرز کو، ایکڈیمیا کو، پالیسی میکرز کے نالج میں ہے، لیکن دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ ان کی خاموشی جو ہے، آئی ایم سوری ٹو سے دس، اگر خاموشی دانستہ ہے تو وہ بہت خطرناک ہے۔ اوکے، اگر وہ پاپولیشن کو اپنی اسٹرینتھ نہیں بنانا چاہ رہے، اوکے، اس حوالے سے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دوسری پاسبلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ بنانے کے لیے جس طرح کی ان کو ایکشن کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ شاید سوسائٹی انہیں الاؤ نہیں کر رہی۔ دیکھیں نا، ابھی تک جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ یہ کہنا کہ جی آپ اپنی خاندان کے سائز کو کنٹرول کریں، اٹس ناٹ دیٹ ایکسیپٹیبل ایزیلی، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا جی۔ اچھا چلیں، خیر وہ تو ایک دوسرا پہلو ہے۔
وہ تو ایک ایسا پہلو ہے کہ جس پہ اسلامی دنیا کے ملکوں نے بھی کوئی نہ کوئی ایسے طریقے ضرور اختیار کیے ہوں گے. آپ وہاں سے اسٹڈی کرنا چاہیے, لرن کرنا چاہیے. ہم تو فوکس اگر یہ کر رہے ہیں کہ جی یوتھ ہماری جو ہے, یوتھ کو اپنی اسٹرینتھ کیسے بنانا ہے, وہ ابھی فی الحال ہم نہیں بنا, ہماری پرائرٹی نہیں ہے, پرائرٹی نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے وغیرہ, جو کچھ بھی ہے. اس کا ایک نتیجہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں ہر سال یوتھ باہر جا رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب آپ کو یاد ہے کہ جب ہمارے مڈل ایسٹ کے گلف ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ شروع ہوا ایکسپورٹ, لیکن وہ ورکرز جاتے رہے ہیں. پاشا صاحب, الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان سے ہر لیول کا پروفیشنل, ڈاکٹرز بھی, انجینئرز بھی, اکاؤنٹنٹس بھی, آئی ٹی ایکسپرٹ بھی, اینڈ یو نیم اٹ, اینڈ اینی شعبہ, پروفیشنل جا رہے ہیں, سارے پروفیشنل, ورکر نہیں, پروفیشنل زیادہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل کی دنیا جو ہے وہ اس میں خاص طور پہ یورپ, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی خاص طور پہ آپ برطانیہ, یو کے, اور اس کے بعد پھر آسٹریلیا بھی, اور بلکہ میں ان کا ذکر کرتا ہوں ابھی, مگر آج کل جرمنی, جس کے بارے میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بڑی کنٹرولڈ اکانومی اور بڑی اکانومی, یورپ کی سب سے بڑی اکانومی, اور وہ بڑی انڈیپینڈنٹ اٹانومی وغیرہ پہ, اور وہاں پہ بہت تعلیم بھی, انوویشن بھی, اور سائنس بھی ہے نا, کہ جیسے وہ بڑے خود مختار ان ساری ترقی کے اندر. آج انہوں نے بھی اپنے دروازے کھول دیے ہیں. وہ آپ کی بات بڑی ہوتی ہے ناظرین. جرمنی نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال 10 لاکھ شامی امیگرنٹس کو, یعنی شام کے امیگرنٹس کو اپنے ملک کا حصہ بنایا ہے. یعنی وہاں پر ان کو مین پاور کی اتنی ضرورت ہے کہ انہوں نے بیک جنبش ایک قلم, یعنی بائی اسٹروک آف ون پین, وہ مرکل کیا نام ہے ان کی جو چانسلر تھی, ہیں جی, چانسلر ان کی, انہوں نے 10 لاکھ شامی مہاجرین کو اپنی ملک میں, اپنی آبادی میں ضم کرنے کا اعلان کیا ہے, کیونکہ ان کو مین پاور کی ضرورت تھی. جی ایگزیکٹلی. اسی طرح چونکہ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ جرمن نے بھی دروازے کھول دیے ہیں. اچھا, ایک تو ہمیشہ سے ٹیلنٹ کے لیے, جیسے وہ دولت کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اڑتا ہے جس طرف اسے زیادہ اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے, یس. ایجوکیشن کے لیے بھی اسی طرح آپ کے یعنی تجربے میں ہے, آپ کے آبزرویشن میں ہے, آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہمیشہ سے ہی پاکستان سے ٹیلنٹ جو ہے مختلف شعبوں کے وہ جاتے رہے دنیا میں, لیکن اتنی تعداد میں نہیں. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اپرچونٹی سکڑتی گئی ہیں, یہاں پہ ہم یوتھ کو کوئی بہت زیادہ اپرچونٹی آفر نہیں کر سکے. جابز کے مسئلے ہیں, امپلائمنٹ کے مسئلے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم کی وہ جو معیار ہے وہ یہاں پر وہ بھی دن بہ دن کمزور ہوا ہے. آپ کے نالج میں ہے, ٹھیک ہے. ہم بدلتی ہوئی, ترقی کرتی ہوئی دنیا اور وہ علوم جو ترقی کر رہے ہیں, ہم اس سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب زیادہ اس لیے جانے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ پڑھنے کے واسطے ملک سے باہر جانا آسان ہے کمپیریٹیولی. ملک سے باہر جانا تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے آسان ہے وزٹ کا ویزا لے کے جانے سے, امیگریشن لے کے جانے سے, یا کسی اور طریقے سے ملک. اچھا ناظرین, یہ اپنے راحت بابر صاحب نے بڑی دلچسپ بات بتائی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کسی ملک میں جانا آسان ہے بنسبت امیگریشن ویزا لے کر, بزنس ویزا لے کر, وزٹ ویزا لے کر جانے کا. اور اسی وجہ, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ تیزی سے باہر جا اور آسانی سے باہر جا. اچھا, اس کا بڑا ایک اور بڑا آپ کو میں انٹرسٹنگ پہلو بتاتا ہوں. وہ پاشا صاحب یہ ہے کہ جن ملکوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا, خاص طور پہ اس میں یو کے کی بات کر رہے ہیں, آسٹریلیا کی بات کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے. ویسے تو کینیڈا بھی آف کورس کینیڈا بھی, اور یورپ کے کچھ دیگر ممالک جیسے اٹلی وغیرہ بھی, وہ ان کی اپنی جو ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ دیٹس لائک این انڈسٹری. اوکے. اور بلینز آف ڈالرز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ان 3-4 ملکوں میں خاص طور پہ جا رہے ہیں, ان کے جانے سے ان ملکوں کی, ہوسٹ ملکوں کی وہ اکانومی جو ہے نا تھرائیو کرتی ہے. یس ایگزیکٹلی. اور وہ ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے چونکہ وہ بلینز, کچھ کیسز کے اندر تو وہ سال کی 20+ بلین ڈالرز کماتے ہیں. اچھا, پھر ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ فیس کے طور پہ کماتے ہیں, لاکھوں روپے فیس دیتا ہے بچہ ایک. ٹھیک ہے. ایک بچہ پاکستان کا اگر وہ یو کے یا آسٹریلیا وغیرہ جاتا ہے نا جی, تو پاشا صاحب ایک اوسطن جو ایک سال کی فیس دیتا ہے نا, وہ تقریباً کوئی 30 اور 40 لاکھ کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, ایک سال کے لیے. اس کے بعد پھر اس کے لیونگ ایکسپینس بھی ہیں, رہنے کے بھی اخراجات ہیں, وہ بھی اس ملک کی اکانومی میں ہی. ایگزیکٹلی اس ملک کی اکانومی. اچھا, پھر اس بچے نے جب, چونکہ اس کو تعلیم کے دوران تعلیم کے دوران اس کو کام کرنے کا بھی 20 گھنٹے کا کام کرنے کی اجازت ہے. وہ جو کام کرے گا 20 گھنٹے, وہ بھی اس کی اکانومی کے اندر ہی سرکولیشن بڑھے گی. ٹھیک ہے. سو ایڈ آن کرے گا. دیئرفور یہ ون ون سچویشن ہے. یعنی ان ملکوں نے اپنی اکانومی کی ضرورت کے تحت, ٹھیک ہے, باقی دنیا ہم جیسے ملکوں کے اسٹوڈنٹس کو الاؤ کیا. یعنی یہ ان کا پالیسی میٹر ہے. یہ ان ملکوں کی پالیسی جو ہے اس کی وجہ سے, ان میں نرمی کی وجہ سے, کہ ہمارے جیسے ملکوں سے یہ طالب علم جو ہیں یہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, پیسے بھی لے کے جا رہے ہیں, اور پھر اپنا فیوچر وہاں پہ چونکہ دیکھتے ہیں, بہتر سوسائٹیز ہیں وہاں پہ, پھر لمبے عرصے رہنے کے بھی پلان کرتے ہیں. 9 to 5 یہ ایک پابندی ہے نا جی, اور اس کے لیے جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں وہ بایومیٹرکس ہیں. ٹھیک ہے. سرکاری محکموں میں اندر اگر 300 افراد ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں جنٹل مین 8 mean 8, 9 mean 9. اور خود میں 11 بجے آ رہا ہوں, تو ہاؤ آئی کین ایکسپیکٹ them to be on time. نہیں ہو سکتا. تو ایک بندہ وائلیشن اگر کرتا ہے جو پوزیشن پر ہے, تو باقیوں کے لیے راہ کھل جاتی ہے. ایگزیکٹلی یہ ایک بہت ایک بڑا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اگر کام لینا ہے اپنے سبارڈینیٹ سے, تو مجھے سب سے پہلے خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کام لینا چاہتا ہوں, اس کام کی نوعیت کیا ہے, اس کے ڈیلیوریبلز کیا ہیں, اس کی ایفیکیسی کیا ہے, پھر میں اپنے سبارڈینیٹس کو اس کام پہ لگا سکوں گا. لیکن جب مجھے خود پتہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو میں ایک بس ہوا میں چھوڑ دوں, تو اس کا نتیجہ یہ ہے, مثلا جیسے کہا جاتا ہے کہ ہسپتالوں میں ڈاکٹر ڈیوٹی دیں گے. ہاں, یہ ایک آواز ہے, بس آواز ہے. اور سننے والوں کو بھی پتہ ہے کہ آج کے بعد یہ ہوائی بیان ہے, بالکل سیاسی بیان نہیں, ہوائی بیان ہے. اس پہ امپلیمنٹ یہ جو کہنے والا ہے اس نے بھی نہیں کروانا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے اہم ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیں 13 کے 14 وزارتیں جو ہیں IMF کے کہنے پر ہم نے ڈیوالو کر دی ہیں. اسی طرح یہ فنی تعلیم کا ہمارا بہت بڑا ادارہ ٹیفٹا ہے, اور ٹی ویٹ سیکٹر جو ہے اس پر شہباز شریف صاحب کے پچھلے دور میں وزارت اعلیٰ کے دور کے اندر ایک امریکن فرم تھی, مشاورتی فرم مکنزی, اس کو ہم نے کو 30-40 لاکھ ڈالر فیس ادا کی تھی حکومت پنجاب نے, کہ یار ہمیں بتاؤ کہ یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اسکل دینے والا جو شعبہ ہے ہمارا, اس کو ایفیشینٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ ہم یہ دور اب فنی تعلیم کا ہے, تو ہم بھی اس رو میں تھے. تو شہباز شریف صاحب نے اس پر خاصی محنت کی تھی. تو اس مکنزی نے بڑی تفصیلی رپورٹ بنائی. تو پورے ٹی ویٹ سیکٹر کے متعلق انہوں نے کہا, اور بالخصوص ٹیفٹا کے متعلق کہا, کہ اس کا ٹاپ جو ہے وہ ہیوی اور فیٹی ہے. آئی سی. مجھے ابھی تک, یعنی جہاں پر ایک افسر کی ضرورت ہے وہاں پر 5 افسر بٹھائے ہوئے ہیں. اس کو کٹ ٹو دا سائز کرنے کی ضرورت ہے.
जनरल मुशर्रफ के दौर में ये टेलीकॉम सेक्टर को डीरेगुलेट किया गया था और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कंपनी थी सरकारी पीटीसीएल उसको प्राइवेटाइज कर दिया। करने का जब प्रोग्राम बनाया गया तो फॉरेन कंसल्टेंट्स ने रिपोर्ट दी, उस वक़्त को 65,000 एम्प्लॉय थे इसके, तो उन्होंने कहा जी कि 25,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ओवर स्टाफिंग में आते हैं। तो उन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया कि हम ये जो ओवर स्टाफ हैं उनको शेक हैंड, गोल्डन शेक हैंड, उस निज़ाम को कहा गया VSS, वॉलेंटरी सेपरेशन स्कीम। ठीक। जब मुशर्रफ साहब के दौर में PTCL के मुलाजमीन को VSS ऑफर की गई तो 45,000 एम्प्लॉयज़ ने लिख के दिया कि हमें ये कबूल है, हम नौकरी छोड़ देते हैं। राइट। और मेरा PN था, मैं उस वक्त PTCL में डिप्टी सेक्रेटरी था, तो मेरे PN को उस ज़माने में आज से कोई 12, 14, 15 साल पहले 35 लाख रुपए मिले थे। राइट। उन्होंने कहा जी मैं तो ज़िंदगी में खुशहाल हो गया। तो अब वो यानी PTCL उस वक्त उसकी कारकर्दगी ये थी कि दादा अप्लाई करता था टेलीफोन कनेक्शन और पोते को ऐसे ही था, मिलता था। अब सूरत हाल ये है जब PTCL को इत्तेसालात ने टेक ओवर किया, अब 24 आवर्स में 24 आवर, तो जब जो अफसरान बाकी जो बचे उनको उन्होंने कहा चलो गली गली फिरो जाके और जाकर ये जो हमारी सर्विसेज हैं, हमारी प्रोडक्ट्स हैं, बेच कर आओ। तो फिर हमने देखा कि वो अफसरान PTCL के जो अपने कमरे में किसी को दाखिल नहीं होने देते थे, वो फिर गली गली फिर रहे थे, पब्लिक को कह रहे थे कि टेलीफोन लगा लो, टेलीफोन लगा लो। तो अब हम देखते हैं कि टेलीकॉम की सर्विसेज बहुत एफिशिएंट हो गई हैं, कंपनीज भी कई हैं और कंपटीशन भी है, और उस वजह से जाहिर है कि जो मार्केट इकोनॉमी के अंदर जब कंपटीशन आएगा तो फिर हर कोई अपनी तरक्की के लिए अपनी सर्विसेज को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा और उसी वजह से उसको क्लाइंटेज उसकी जो है वो भी बढ़ेगी। और ये फैक्टर डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। राहत बाबर साहब, बात ये है कि आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि हमारा नौजवान जो है वो इतने पैसे खर्च करने के बाद उसको स्किल नहीं मिलती और जो मार्केट बेस्ड नॉलेज है वो नहीं मिलता और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इसलिए वो आसान समझता है कि वो बाहर चला जाए तो वहाँ से मार्केट बेस्ड स्किल भी ले ले, मार्केट बेस्ड नॉलेज भी ले ले और फिर वो वहाँ पर खप भी जाए और उसका और उसके ख़ानदान का और उसकी आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, राहत बाबर साहब, हम इस वक्त जिस इकोनॉमिक क्रंच का शिकार हैं, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो श्रिंक हो चुकी है, तो उसको तो फिर रिवाइवल कैसे होगा? ये तो जैसे मैंने कहा ना कि ये तो फिर आपके यानी इतने ज़्यादा पहलू हैं इसके कि वो बिल्कुल अलग से एक तफसील की, और वैसे भी ये जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर इस पर तबसरा भी कर सकते हैं। नंबर 1, आप इससे पहले जो बात कर रहे थे ना उसमें पाजी साहब ये गौर फरमाइए कि यहाँ एक लिटिल अबव एवरेज यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर एक बच्चे को एक स्टूडेंट को जितने पैसों के अंदर 4 साल की डिग्री मिलती है ना और जिसके उसके ओवरऑल जो एक्सपेंस आता है उसका उतने पैसों से कम पैसे खर्च करके तो वो बाहर जा रहा है। ये क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़, नाम तो नहीं ले सकता मैं, लेकिन जो लिटिल अबव एवरेज हैं, लिटिल अबव एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो अखराजात हैं एक 4 साल की डिग्री के लिए उस यूनिवर्सिटी एक्स के अंदर, मिसाल के तौर पे एक नौजवान जो तालीम हासिल करता है और 4 साल की डिग्री लेता है, 4 साल की डिग्री, उसके सारे खर्चा तो उस डिग्री के ऊपर ही आएगा। ठीक है ना जी, जो भी सारे अखराजात हैं टोटली इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, वो जो टोटल पैसे बनते हैं ना उसके टोटल एक्सपेंस है जो उसका, उससे कम पैसों में वो बाहर जा सकता है, वो बाहर जाके तो डिग्री ले रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि फॉरेन एजुकेशन जो है वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान से सस्ती है।
یہ تو اس پہ تو انالیسس کی ضرورت ہے کہ وہ سستی کس طرح سستی ہے, کس طرح مہنگی کہیں. اوکے اوکے ٹھیک, کیونکہ اس میں کئی فیکٹرز اوور لیپنگ ہیں. اوکے مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ 1 سال کے پیسے اگر آپ کے جانے کے اگر سے کہ آپ کے بنتے ہیں 60 یا 70 لاکھ روپیہ باہر کی یونیورسٹی میں لیے, آپ کو سارے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کے 50% اوکے فی جو ہے نا اس کی پے کر دیتے ہیں, تو آپ کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے, انرولمنٹ کنفرم ہو جاتی ہے, اور پھر ویزا پروسیس وغیرہ سارا یہ وہ, اور آپ جا پاتے ہیں. اوکے, وہاں جا کے اب آپ نے باقی تعلیمی اخراجات جو ہیں, باقی فی وغیرہ جو ہے اور دیگر اخراجات وہ آپ نے پے کرنے ہیں. اوکے, جس کے لیے انہوں نے پالیسی کے طور پہ آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی اجازت بھی دی ہے. اوکے, اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ہفتے میں 20 آورز ایک سٹینڈرڈ ورکنگ الاؤڈ ٹائم ہے نا جو وہاں پہ ویکلی 20 آورز, اوکے ٹھیک ہے جی, وہ آپ کرنے کا آپ کو اجازت ہے. اچھا جب آپ وہ کرتے ہیں, اچھا یہ تو ہے نا جو سرکاری طور پہ, پھر کچھ مطلب بچے اور طرح سے بھی کر لیتے ہیں وغیرہ, ارننگ کی اپرچونٹیز یہ زیادہ کام. تو لیکن اس کے ذریعے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر بچے یہ کرتے ہیں کہ اپنے باقی اخراجات وہاں کی فیسیں وہاں کا رہنا وغیرہ پروڈیوس کر لیتے ہیں, وہ خود اپنی محنت کے ساتھ وہاں پہ پروڈیوس کر لیتے ہیں. اوکے, ایک یہ ہو گیا ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کر رہے ہیں نا, تو آپ کو تعلیم کے بعد وہاں پہ فل ٹائم کام کرنے کے ورک پرمٹ کا 2 سال کی وہ بھی اجازت ہے. جب آپ کو کام کرنے کی اجازت تعلیم کے بعد, تعلیم کے دوران بھی کام کرنے کی اجازت ہے, اور اس کے بعد تو اپرچونٹیز موجود ہیں لیگلی. آپ کو 2 سال کا اگر آپ ماسٹرز کی ڈگری کرنے گئے ہوئے ہیں نا, تو آپ کو 2 سال کا وہاں پہ کام کرنے کا باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا آپ ورک پرمٹ ہے, وہ ہے. اوکے, پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ سے وہ آپ کو دیتے ہیں. اس میں آپ فل ٹائم کام کرتے ہیں. اوکے, جب آپ فل ٹائم کام کرتے ہیں تو آپ آبویسلی زیادہ کمائی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو آپ نے خرچ کیا ہے اس سے زیادہ آپ ایگزیکٹلی کما بھی لا سکتے ہیں. اب پھر تھرڈلی یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ رہنا چاہیں تو پھر آپ وہاں پہ اپنی جاب تلاش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جاب تلاش کرتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ آپ کو لمبا عرصہ اور پھر آپ کو اپرچونٹیز. جناب راحت بابر صاحب, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا, اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے بہت اچھے مواقع بھی ان کے سامنے رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.